بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے چلے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار چل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصائح سے فارغ ہوئے تو فرمایا: معاذ، اس سال کے بعد شاید تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکے، ممکن ہے تو میری اس مسجد سے اور میری اس قبر سے گزرے۔ یہ سن کر معاذ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا: مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، کسی ملک میں بھی ہوں، کسی قوم کے بھی ہوں یا کہیں پر بھی ہوں۔ یہ بڑی زبردست روایت ہے، اور دیگر کتابوں میں اس روایت کی بڑی تفصیل ملتی ہے۔ یہاں مسند احمد کے حوالے سے ایک مختصر سی روایت ذکر کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالی مختلف لوگوں کی مختلف جماعتیں بنائیں گے، اور جو لوگ ہوں گے وہ اپنی کیٹیگری کے حساب سے الگ ہوں گے۔ جو نماز میں نمایاں تھے، جو روزوں میں نمایاں تھے، جو کسی کام میں نمایاں تھے، ان کو الگ رکھا جائے گا، مجرمین کو الگ رکھا جائے گا، ایسے ہی علماء کو الگ رکھا جائے گا، اور ان کیٹیگری کے لوگوں میں جو سب سے بڑا ہوگا اس کے ہاتھ میں ان کا جھنڈا ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلحاء کا طبقہ ہے، یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، یہ اولیاء کا طبقہ ہے، یہ چوروں کا ہے، یہ نمازیوں کا ہے، یہ ڈاکوؤں کا ہے، یہ راہزنوں کا ہے، اور یہ فلاں فلاں گناہ کرنے والوں کا، یہ فلاں فلاں نیکی کرنے والوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امت میں علماء کا جو مجمع ہوگا، اس مجمع کا جو جھنڈا ہوگا وہ حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اتنی زبردست علم دین کی واقفیت تھی، اتنی زبردست سمجھ تھی حضرت معاذ بن جبل کو۔ بڑی مشہور اسی روایت کے اندر مشہور روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیف تقضی یا معاذ، معاذ کیسے فیصلہ کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ من القرآن، قرآن سے۔ پھر فرمایا: اور اگر فَإِلَّمْ وَجَدْتَ، اگر تو فَإِلَّمْ تُوجَدْ، اگر تو قرآن میں سے مسئلہ نہ پائے تو کہا کہ من حدیث کا، میں آپ کے اقوال میں سے بات نکالوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر فَإِلَّمْ تُوجَدْ، اگر تو ان دونوں میں نہ پائے تو پھر تو کہنے لگے کہ اجتہد برأیی، تو میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور ولا آلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور تو اس میں ناکام نہیں ہوگا۔ بڑی مشہور ترین روایت ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو چیزیں لکھی ہیں بس وہی ہے، اس کے بعد اجتہاد اور قیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے خلاف یہ روایت بڑی مستند اور جامع ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اجتہد برأیی، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں،
بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں صریح نہیں آئیں، جیسے جہاز کے اندر نماز پڑھنا، اس میں سجدہ آپ کہاں پر کریں گے؟ کیونکہ اس کا نہ تعلق زمین سے اور نہ تعلق اس کا آسمان سے ہے، ہوا کے اندر ہے۔ اب بچے کو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، عورتیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی، لیکن کوئی بچہ دودھ نہیں پیتا تو کیا کریں گے؟ بہت سے بچے ہیں وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے اس کی خوراک میں کیا کیا چیزیں جائز ہوں گی، کیا کیا اجزاء جائز ہوں گے؟ یہ آج ہمارے سامنے بالکل بات واضح ہے، لیکن تب واضح ہے جب علماء نے قرآن اور حدیث سے اصول اخذ کیے اور ان اصولوں کو اخذ کرنے کے بعد معاملات سامنے آئے کہ ہاں یہ چیز ہے، یہ معاملہ۔ جیسے بطور مثال ایک بھینس ہے، بھینس۔ اب بھینس ایک ایسا جانور ہے کہ پاکستان میں بہت سی کمپنیاں صرف بھینس کے اوپر چلتی ہیں، پاکستان پوری دنیا میں بہت سی کمپنیاں صرف بھینس پہ چلتی ہیں۔ گائے بہت مہنگی ہے اور گائے کا دودھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا بھینس کی نسبت، تو بھینس زیادہ کام کرتی ہے۔ اب بھینس کی حلت اور حرمت کا ذکر کہیں قرآن حدیث میں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ لفظ جاموس آتا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ صحابہ نے بھینس دیکھی بھی نہیں تھی، نہ ان کے زمانے میں بھینس کا یہ معمول تھا۔ یہ تو ہندوستان کے علاقوں میں چند ایک لوگوں نے دیکھی۔ تو اب بھینس کے جواز کی بات کہاں سے؟ اس کا گوشت جائز ہے وہ کیسے ہوگا؟ اور اس کا دودھ جائز ہے، حلال ہے، وہ کیسے جائز اور حلال ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلت کی جتنے جانور ہیں، جیسے کھر سے کچھ مسئلہ نکالتے ہیں کہ جس کے کھر ایسے ہوں تو گدھے کے بھی کھر ایسے ہوتے ہیں، جو حلال چارہ کھاتا ہو گدھا بھی حلال چارہ کھاتا ہے تو پھر وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو بہت سے ایسے جانور ہیں جن میں مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو جگالی کرتے ہیں، جگالی مطلب یہ کہ جو کھانے کو منہ میں مروڑتے ہیں، منہ میں گھماتے ہیں اور گھما کے اندر کھاتے ہیں، یہ درندوں میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ کھانے کو اس طریقے سے گھمائیں، زبان کے ذریعے سے کھانے کو رول کریں، اس کو جگالی کہتے ہیں۔ جیسے ہم عام طور پہ کھانے کو چباتے ہیں تو جانور اس کو جگالی کرتے ہیں۔ تو جگالی کر کے جو جانور کھاتے ہیں وہ اس جانور کا گوشت حلال ہے، یہ ایک روایت میں آیا۔ اور پھر اس کے اندر سے نکالا کہ جو علامت بکری کے اندر ہے جگالی کرنا، جو علامت گائے کے اندر ہے جگالی کرنا، وہی علامت بھینس کے اندر بھی ہے، لہذا وہ بھی حلال ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتہد برائی، جس کو حضرت معاذ بن جبل نے سب سے پہلے بیان فرمایا۔ تو ایسے بہت سی باتیں ہیں، اگر اسی باتوں کا بیان شروع کر دیے جائے تو شاید کافی وقت گزر جائے۔ تو بہرحال یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں جنہوں نے ایسی حکمتیں اور بصیرتیں ذکر کی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ آ کے فرمایا کہ وَمَعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت اور فوقیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہاں رخصت کرنے گئے ہیں؟ مدینہ سے 3 میل باہر، 3 میل باہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ عام طور پر آج کل مسجد نبوی سے باب السلام کی طرف سے اگر باہر کی طرف جاتے تو سامنے مسجد غمامہ ہے، مسجد علی ہے، مسجد ابو بکر ہے، اس کے اگر سامنے کی طرف جائیں تو مسجد عثمان ہے، اس سے آگے جائیں تو مسجد عمر فاروق ہے۔ تو یہ جو مسجد جس مقامات پر آباد ہیں، یہاں پر آج کل تو سارے ہوٹل بن چکے، یہاں پر پورا ایک میدان تھا آگے کی طرف، آبادی پیچھے کی طرف تھی یا دائیں طرف تھی، آگے کی طرف آبادی نہیں تھی، یہاں پورا میدان تھا۔ یہیں پر عیدگاہ تھی، یہاں پر آپ عید کی نماز پڑھتے تھے، یہاں پر آپ جنازے ادا فرمایا کرتے تھے، سارے معاملات یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس کو رخصت فرماتے تھے اس میدان تک رخصت فرماتے تھے، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے آپ تشریف لے کر گئے تو 3 میل تک، اور ایسے لے کے گئے کہ حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، حضرت معاذ نیچے اترے، اللہ کے نبی فرمائے دوبارہ اوپر چڑھ جاؤ، اوپر چڑھ جاتے، پھر برداشت نہیں ہوتا تو نیچے اتر آتے، اور ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں کرتے رہے۔ اتنا پیار تھا حضرت معاذ بن جبل سے، اور پھر فرمایا کہ یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا ولعلک ان تمر بمسجدی هذا وقبری هذا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک عاشق کے لیے سینہ چیر دینے والی بات۔ فرمایا کہ لعلک ان تمر بقبری، ہو سکتا ہے کہ تو میری قبر سے گزرے، یعنی یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں نے اور تو نے نہیں ملنا، تو نے میری قبر سے گزرنا ہے۔ تو فبکا معاذ، حضرت معاذ رونا شروع ہو گئے، جشن جیسے بچہ روتا ہے یوں
ہچکیاں کھینچ کھینچ کے روتا ہے، تو ہچکیاں کھینچ کھینچ کے رونے کو کہتے جشعان، کہ ہچکیاں کھینچ کھینچ کے روئے لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے فراق کے غم میں۔ اور پھر یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سینے کو جکڑ لیا ہوگا حضرت معاذ نے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم التفت، اللہ کے نبی نے چھڑوایا اور اپنا رخ مدینہ کی طرف، بوجہہ نحو المدینہ، مدینہ کی طرف رخ کو پھیرا، اور پھر فرمایا کہ یا معاذ ان اول الناس بی المتقون، میرے قریب جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے جو میرے پاس رہتے ہیں، بلکہ ان اول الناس بی المتقون، ان اول الناس کہ میرے جو سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ ہیں المتقون جو تقوی سے رہتے ہیں۔ من کانو، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کسی ملک کا ہے، چاہے کسی علاقے کا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے چھوٹے درجے کا ہے، چاہے بڑے طبقے درجے کا ہے، چاہے چھوٹا آدمی ہے، چاہے بڑا آدمی ہے، چاہے امیر آدمی ہے، چاہے غریب آدمی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، من کانو جو بھی ہے، وحیث کانو، یا جہاں بھی رہے، پاکستان میں رہے، افغانستان میں رہے، ہندوستان میں رہے، روس میں رہے، امریکہ میں رہے، برطانیہ میں رہے، انگلینڈ، جہاں بھی رہے، جہاں رہے، من کانو جو بھی ہو، وحیث کانو یا جہاں بھی ہو، جو بھی ہو جہاں بھی ہو وہ میرے نزدیک ہے، بس وہ شخص تقوی کے ساتھ رہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ فرض، واجب اور سنن موقدہ پورے کرنا ایک کام، اور نمبر 2 اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔